تو اللہ تعالیٰ نے اس جو بیت رضوان جو صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہوئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انہیں اطمینان دے دیا۔ اور پھر حضرات گرامی ایک تحریر جو تیار کی گئی، جو کمپرومائز کیا گیا کافروں کے ساتھ جن باتوں پر کہ اب ہم یہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند وہ باتیں جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جن باتوں پر صلح ہوئی، وہ باتیں جب لکھی گئی، اس کا حکم بھی حضور علیہ السلام نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم دیا کہ علی آپ لکھیے۔ اب تحریر لکھی جا رہی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے آپ نے جب لکھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ پیغام، یہ صلح نامہ، یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے علی، اسی بات پر تو انہیں پریشانی ہے کہ وہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ مولا کائنات نے حضور سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ ریموو کر دوں۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ریموو کیا، اور پھر محمد بن عبداللہ جیسے حضور کا حکم تھا وہ لکھا گیا۔ آگے جو کنڈیشنز، جو باتیں جو تحریر میں جو لکھی گئیں، جو تحریر کی گئیں، جو شرائط وہ کیا تھی، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے یہ شرائط تھے کہ ہم اسی بات پر ہم اتفاق کریں گے، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور ہم امن کی کوئی راہ نکالیں گے کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ دوسری بات یہ لکھی گئی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں تو صرف 3 دن انہیں اجازت ہوگی، مکہ مکرمہ میں وہ ٹھہر سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ واپس چلے جائیں۔ تلوار کے ساتھ کوئی دوسرا ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی مسلمانوں کو، اور وہ تلوار بھی نیام کے اندر رکھی جائے۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، جو پہلے سے وہاں موجود ہیں، رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو مسلمان آئیں گے عمرہ کے لیے، اگر وہ مکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، ان کو نہ نکالا جائے۔ اور کافروں میں سے کوئی کافر اگر مدینہ طیبہ آ جائے تو انہیں لوٹا دیا جائے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ آ جائے گا تو ہم انہیں نہیں لوٹائیں گے۔ یہ چند شرائط تھے جو کافروں کی جانب سے تھے۔ جب یہ حضور علیہ السلام تک جب یہ پیغامات جب ان کے پہنچائے گئے، اور حضور نے پھر مولا کائنات کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے لکھیے آپ بھی، حضور نے ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی ان تمام باتوں کو۔ جس پر صحابہ کرام یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہر بات ہم ان کی مان رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کی اس میں حکمتیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ جو کنڈیشنز ان کی جانب سے جو یہ کچھ لکھا گیا ہے اور حضور نے ایکسیپٹ کر لیا ہے،
ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جسے حضور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مگر در حقیقت اس کے پیچھے پوشیدہ بہت سے راز ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب آپ واپس چلیں مدینہ طیبہ۔ اب اس پر صلح ہو گئی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو حدیبیہ کے مقام سے مدینہ طیبہ کی طرف جانے کا حکم دیا اور ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کنڈیشنز لکھی تھی کافروں نے، جو معاہدہ انہوں نے تیار کیا، وہ خود اس معاہدے پر نہ اترے، انہوں نے بریک کر دیا۔ اب جب انہوں نے بریک کر دیا اور جب حضور حدیبیہ سے مکہ کی طرف مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اسی وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ نے روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ ابھی فتح نہیں ملی مگر حدیبیہ پر یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیتیں آ چکی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ نے روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ اب یہ مسلمان جب مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر ان کی جانب سے کنڈیشنز جب خود انہوں نے یہ معاہدہ جب بریک کیا، اب یہاں حضور کو یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے معاہدے کو بریک کر دیا ہے۔ اس وقت جناب ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، وہ یہ جان گئے کہ اب یہ جو ہماری جانب سے معاہدے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، اب مسلمانوں کو جب اطلاع ملے گی یا مل چکی ہوگی تو وہاں تو مسلمانوں کے جذبات یقیناً وہ اسی بات پر اب آمادہ ہوں گے کہ کسی طرح اب مکہ مکرمہ میں پہنچا جائے۔ جناب ابو سفیان کو اس بات پر تیار کیا گیا کہ آپ جائیے مدینہ طیبہ میں اور جا کر حالات کو سنبھالیے اور ان سے کہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اب ہم جو کچھ یہ معاہدہ ہوا تھا اس کی تجدید کریے۔ جناب ابو سفیان جب مدینہ طیبہ آتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے۔ ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی ماں ہے، حضور کی زوجیت میں ہے، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ڈوٹر ہے ابو سفیان کی۔ جب ابو سفیان مدینہ طیبہ پہنچا تو وہیں پر اس نے چاہا کہ مدینے آیا ہوں تو کیوں نہ میں اپنی ڈوٹر کے گھر پہ جاؤں اور ملاقات کروں۔ اب یہ کون سی بیٹی ہے جو ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہے۔ ام حبیبہ کے گھر جب ابو سفیان جب گیا، اس نے چاہا کہ میں بیٹھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنا چاہا تو ان کی بیٹی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نیچے سے چادر کو کھینچ لیا اور بیٹھنے سے روک دیا، کہا کہ تم اس پاک بستر پر، نبوت کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ اے بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، کہا کہ باپ بعد میں ہو، یہ بستر نبوت کا ہے، یہ بستر پاک ہے۔ اور ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے پلید ہے، نجس ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ نجس اس پاک بستر پر بیٹھ جائے۔ آپ نے اٹھا دیا، نہیں بیٹھنے دیا، اور یہ بتا دیا رہتی دنیا تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہے، ساری محبتیں بعد میں ہیں۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ سے، ماں سے، ہر ایک رشتے سے بڑھ کر جب مجھے تم محبوب نہ رکھو۔
تو حبیبہ کا یہ عمل یقیناً حضور علیہ السلام کی محبت میں تھا۔ اب جناب ابو سفیان کبھی بلال حبشی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں، بالآخر مولا کائنات کے پاس گئے، علی المرتضیٰ سے یہ کہنے لگے کہ اے علی آپ حضور کے بڑے قریب ہیں، کیونکہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کو بریک کر دیا۔ اب یہ مدینہ طیبہ میں ہر ایک سے مل رہے ہیں، کہیں سے توجہ جب نہیں مل رہی، کوئی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ بلال حبشی نے بھی منہ پھیر دیا، کہا کہ اب کس منہ سے آئے ہو، تم نے بریک کر دیا ہے رول، اب جو حضور فرمائیں گے وہی ہوگا۔ علی المرتضیٰ سے یہ کہنے لگے کہ اے علی آپ حضور کے بڑے قریب ہیں، آپ حضور سے ریکویسٹ کر دیں کہ اب میں تجدید کر رہا ہوں، معاملے کو ہم ختم کر دیں، صلح کی طرف لے جائیں۔ علی المرتضیٰ نے بھی یہی آپ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس کا حل بھی تجدید ہے، آپ تجدید کر لیں۔ اب مکہ ہے مدینہ ہے طیبہ میں یہ علل اعلان اس بات کو اعلان کر رہا ہے کہ میں تجدید کرتا ہوں اپنے معاہدے کی، کہ جو بریک ہو چکا ہے لہٰذا میری بات کو سنا جائے، مگر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ امام حسن مجتبیٰ جو بچپن کا زمانہ ہے، علی المرتضیٰ سے کہنے لگے کہ حسن یہ سرکار کے بڑے قریب ہیں، انہیں ریکویسٹ کر دیں، اگر یہ حضور کے پاس چلے جائیں تو یقیناً یہ سردار بن جائیں گے کہ اس معاہدے پر جب تجدید ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، سلجھ جائے گا۔ مگر یہی جواب آیا کہ اب جو مرضی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت تھی اس میں۔ اب وہ ابو سفیان دوبارہ مکہ مکرمہ گئے، کافروں نے جب پوچھا کہ بتاؤ ابو سفیان کیا ہوا، کہا کہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، اب ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے غلاموں اب تیار ہو جاؤ، اب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا۔ اب جسے یہ خبر پہنچتی کہ حضور مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو وہ تیار ہو جاتا۔ 10,000 کا لشکر اور کچھ روایتوں میں 12,000 کا لشکر اب یہ تیار ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کو لے کر 12,000 کا لشکر 8 ہجری رمضان کا ہی مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ نے مدینہ طیبہ سے ایک بار پھر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، مورخین نے لکھا رمضان کا مہینہ تھا، رستے میں بریک جرنی کی صبح کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک مبارک پیالہ لے کر سب کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں روزہ کھول رہا ہوں، تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو روزہ کھول دو، کیونکہ قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تو رکھے، اور مریض اگر اس طرح کا کوئی مرض ہے تو یقیناً جس سے مرض اور زیادہ ہو سکتا ہے تو پھر شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ مسافر کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ چاہے تو رکھے ورنہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ میں کھول رہا ہوں، یہ ہماری آسانی کے لیے۔ سرکار یہ جانتے تھے کہ کس طرح میری امت کی رہبری کی جائے، رہنمائی کی جائے، تو آپ نے قرآن کریم کا ایک اصول جو تھا، قرآن میں جو حکم تھا، آپ نے اس کو عملی طور پہ آپ نے یہ کردار ادا کر کے آپ نے ایک پیغام دیا کہ جسے چاہے اختیار ہے رکھو، جو کھولنا چاہتا ہے وہ کھول دے۔ حضرات گرامی، چند صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام
کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھول دیا، اور چند کچھ ایسے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم رکھ لیتے ہیں، انہوں نے رکھ دیا کیونکہ اختیار جو تھا۔ مگر جب روزہ کھول دیا گیا پھر یہ آواز آتی ہے حضور علیہ السلام کی جانب سے کہ اے لوگو، آج جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھنے والوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی میں تھے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی سفر میں پیش آیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب یہ 12,000 کا لشکر شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس بات کا مکمل یقین تھا کہ آج مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ حضور آ رہے ہیں، صحابہ کرام جو 12,000 پر یہ مشتمل حضور کے حکم پر حضور کے ساتھ ہیں۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حضور نے سب کو وہاں روک دیا اور پھر فرمایا کہ ہم ایک ساتھ داخل نہیں ہوں گے، ہم نے حرم شریف کو چاروں طرف سے اس میں داخل ہونا ہے، اور جو قبائل تھے آپ نے ہر ایک شخص کو جو قبیلے کا برا تھا اسے آگے کیا، اسے اس قبیلے کا علم بردار بنایا، اس کے ہاتھ میں علم آپ نے کہا کہ تمہیں جو یہ قبیلہ اس کی سرپرستی تمہیں کرنی ہے، اور تمہیں حرم کے کون سے راستے سے داخل ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح چند قبائل کے بروں کو علم بردار بنا کر آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ ہم مکہ مکرمہ حرم شریف میں اب ہم چاروں طرف سے داخل ہوں گے، اور اسی طرح کیا گیا کہ خانہ کعبہ کو، حرم شریف کو مسلمانوں نے اب چاروں طرف سے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب مسلمان داخل ہو رہے ہیں، جب کافروں کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اس وقت جناب ابو سفیان اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں، سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ عباس تمہارے بھتیجے محمد تو بادشاہ بن چکے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ حضرت عباس یہ کہنے لگے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، بلکہ یہ سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ اب ابو سفیان یہ جان چکے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ یہ ہمارے ہاتھ سے اب جانے والا ہے، اور وہاں صحابہ کرام جو ستائے گئے تھے، جنہیں ستایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، ان میں سے چند صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ آج مکہ مکرمہ ہم پر حلال کر دیا گیا ہے، آج یہاں تلواریں چلے گی، آج خون بہے گا، آج ہم انتقام لیں گے۔ جب یہ خبر حضور تک پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، کوئی تلوار نہیں چلے گی، کوئی تلوار نہ اٹھائے، تلوار میان میں رکھ دی جائے، یہ حرم ہے، ہم حرم کو اللہ کے حکم سے بغیر تلوار اٹھائے فتح کریں گے۔ صحابہ کرام نے حضور کے حکم پر تلواروں کو میان میں ڈال دیا۔ اب یہ لشکر بڑھ رہا ہے، حضور نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ جو خانہ کعبہ میں ہے اس کے لیے بھی امان ہے، وہ بے فکر ہو جائے، ہماری جانب سے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، تم امان میں ہو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحابہ اس اعلان کو سن رہے ہیں، اپنی تلواریں میان میں ڈال دی۔ پھر یہ آواز آتی ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی امان میں ہے۔ اب ابو سفیان کے جہاں سے، جس گھر سے اسلام کے جو خلاف جتنی سازشیں ہوئی، مگر حضور نے وہیں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں داخل ہوتے ہی آپ نے یہ اعلان بھی جاری کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر ہے اس کے لیے بھی امان ہے،
کیونکہ یہ بات حضرت عباس جو ابو سفیان کے ساتھ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو سفیان آج بہت پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کعبے میں ہے وہ بھی امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی امان میں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی کعبہ معظمہ کہ جو اس وقت 360 بت اندر موجود تھے۔ ایک بار پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی یہ اولاد پاک ہیں انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ کعبہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہی نبی ابراہیم پاک اپنے جد پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اب یہ بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا گیا، نکالا گیا، باہر پھینک دیا گیا، اور ایک بت جو اونچائی پر تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو یہ حکم دیا کہ علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور بت کو گراؤ۔ علی یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے علی میرے کندھے پر چڑھو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ علی المرتضیٰ حضور کے مبارک کندھوں پر چڑھ کر بت کو آپ نے گرایا، توڑ دیا، اور جتنے بت تھے ان بتوں کو باہر نکال کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ تو حضرات گرامی اس وقت خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت کے نبی نے سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا۔ اس وقت سے لے کر اب قیامت تک یہ اللہ کا گھر پاک ہے، اور اب یہ حکم جاری ہوا کہ یہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ بلال حبشی کو اوپر چڑھا دیا کہ بلال آپ اذان کہیے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ حضور اذان کہتا ہوں تو چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف ہوتا ہے۔ آواز آئی کہ بلال آج میری طرف منہ کر کے اذان کہو۔ بلال حبشی نے حضور کے مبارک چہرے پر نظر کی اور پھر اذان کہی۔ یہ سارا واقعہ رمضان المبارک میں 8 ہجری میں 20 رمضان کے دن پیش آیا۔ آج یقیناً فتح مکہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم کامیابی کے صدقے ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ پھر جو کفار تھے مکہ مکرمہ میں وہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرما دیا، اور پھر یہ حضور نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ان کی سابقہ برائیوں کو، گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہت سی ایک تعداد جو اس وقت ایمان لے آئے جن میں جناب ابو سفیان بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بھی ہمیں ادب ہمیں نصیب فرمائے، اور جو عظیم کامیابی جو آج کے دن اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے صدقے ہمیں بھی ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔